بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ تو قرآن مجید کا جس ہم حصے کو آج پڑھیں گے یہ سورہ نحل کی 125 اور 126 نمبر آیتیں ہیں۔ یہ بڑی مشہور آیتیں ہیں اور اکثر زیر بحث رہتی ہیں علمی حلقوں میں، اور دراصل یہ انسان کو بلکہ مسلمانوں کو خاص طور سے اس چیز کی ایک ایڈوائس دی جا رہی ہے کہ آپ کو جب دین کی طرف بلایا جائے، اللہ تعالیٰ کے رستے کی طرف لوگوں کو آپ بلائیں، تو اس کے اندر بہت حکمت، بہت زیادہ دانائی اور مخاطب کی جو رعایت ہے، یعنی جس کو آپ اپنی بات بتانا چاہ رہے ہیں، وہ رکھنی ضروری ہے۔ تو عربی زبان میں جو الفاظ ہیں اس کے لیے وہ یہ ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اے پیغمبر اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دیتے رہو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اس اچھے طریقے سے بحث کرو جو پسندیدہ ہے۔ یقیناً تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ تم لوگ کسی وقت بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا، لیکن اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں خواتین حضرات کہ یہ ایک بڑی قیمتی اور بہت مفید نصیحت ہے جو آپ دیکھیں اولین طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کار دعوت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن پر مامور تھے، اس میں یہ ضروری تھا کہ ان کی طرف سے جو گفتگو ہو، ان کی جو کچھ ان کے الفاظ ہوں، وہ بہت ہی نپے تلے ہوں، بہت ہی کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ اینڈ چوزن ہوں، کیونکہ یہ ضروری تھا کہ آپ جس قوم کو مخاطب کیے ہوئے ہیں وہ ایسی قوم ہے جو جھگڑالو قوم ہے۔ قرآن نے ایک موقع پہ اس کو کہا ہے قوم اللدہ، یعنی جو ہر وقت جھگڑے پہ اور ڈبیٹ پہ اور بال کی کھال اتارنے پر آمادہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہا گیا کہ نہیں، ایسے لوگوں کو جب آپ کو موقع ملے خطاب کرنے کا، اپنی بات کو پہنچانے کا، تو اس کے اندر ایک رضانت ہو، اس کے اندر بات کے بارے میں آپ کو تفصیل پتہ ہو، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو مخاطب ہے اس کے ساتھ ہم وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی ایسا ان سے مجادلہ کیا جائے، ایسی ڈسکشن کی جائے، ایسی ڈیبیٹ کی جائے کہ جو بہت ہی نفیس ہو، جس میں دوسرا شخص یہ نہ سمجھے کہ اس کی حد تک ہو رہی ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو نیچا دکھایا جا رہا ہے، یا کسی طرح سے اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم مانتے آئے ہو، جو کچھ تم مان رہے ہو، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ انتہائی دھیمے انداز میں، ہمبل انداز میں، توجہ دلانے کے انداز میں، سب کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو بتایا گیا۔ اور obviously جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو ایک بات بتائی جا رہی ہے تو اس کے نتیجے میں ہم سب اس کے مخاطب ٹھہرتے ہیں کہ ہمیں جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی رستے کی طرف بلانے کا موقع ملے تو اس میں ہمارا جو لب و لہجہ ہے وہ بہت دھیما ہونا چاہیے، ہمارے جو الفاظ ہیں ان کا کنٹینٹ جو ہے وہ بہت زیادہ نپتلا ہونا چاہیے، اور پھر موقع جو ہے، موقع اور محل، یعنی وہ بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی اللہ کی طرف رستے کے لیے کی طرف آپ جب بلاتے ہیں تو اہم ترین چیز یہ ہے کہ یو ویٹ فار دی اپرچون مومنٹ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وقت بے وقت جب آپ کو جوش آیا، آپ کے سامنے کوئی غلط چیز ہو رہی ہے تو آپ نے محسوس کیا کہ فٹافٹ اس کا نوٹس لیا جائے۔ نہیں، جو مناسب بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسٹرائک جسے کہتے ہیں نا کہ انگریزی میں اسٹرائک when the iron is hot، یعنی آپ اس موقع پہ اپنی بات کو آگے پیش کریں جب آپ کو محسوس ہو کہ سننے کے لیے لوگ آمادہ ہیں، جن کو آپ بتا رہے ہیں ان کا جو دل ہے وہ متوجہ ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس طرف آپ جب دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ اپنی کسی ایکٹیویٹی میں مشغول ہوتے ہیں، یا وہ کسی مسئلے میں گرفتار ہوتے ہیں، اور چونکہ ہمیں جوش ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی بات کو کہہ کے چھوڑنا ہے تو ہم اس کی رعایت نہیں کرتے، تو پھر وہ ہماری جو ایفرٹ ہے وہ سدا بظاہرہ ہو جاتی ہے، وہ دیوار سے لگ کے آواز واپس آ جاتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے جوش میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے بارے میں زیادہ سوچا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ اس کا موقع تھا یا نہیں تھا۔ تو قرآن نے دیکھیے ایک اور جگہ یہ ایک بات کہی ہے کہ ذکر ان نفعت الذکریٰ، یعنی نصیحت اس وقت کیجئے کہ جب آپ کا نصیحت کرنا فائدے مند ہو۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بھائی اٹ از ناٹ دا رائٹ ٹائم، اٹ از ناٹ دا رائٹ آڈینس، اٹ از ناٹ دا رائٹ مومنٹ فار دا پرسن ٹو کیپچر واٹ یو ہیو ٹو سے، تو ایسے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، تو اس وقت رک جانا چاہیے۔
اور رکنے کے بعد یہ سوچنا چاہیے کہ میری بات پرسیو کیسے ہوگی. اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا ہے، جیسے قرآن نے یہ کہا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تو حکمت اور موعظہ حسنہ جسے کہتے ہیں نا، کہ اتنا دل نشین انداز آپ کا ہو کہ دوسرے آدمی کا دل باغ باغ ہو جائے، اس کو کوئی تواہش محسوس نہ ہو، اس کو یہ نہ محسوس ہو کہ میں اگر کوئی بات کر رہا ہوں تو اس سے کوئی میری اپنی انا پہ زد پڑتی ہے، بلکہ جیسے کہ شاعر نے کہا نا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، وہ اس کو یہ محسوس ہو کہ بھئی میرے دل کی پکار ہے، میرے دل کی آواز ہے جو یہ میرے دوسرے نے سنائی ہے، اور میرے اپنے دل کی یہ صدائے بازگشت ہے. تو آئی ایم ہیئرنگ دس فرام مائی ان سائڈ، مائی ان سائڈ از ایکچولی واؤچنگ فار اٹ. تو یہ وہ حکمت ہے خواتین حضرات جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے رستے کی طرف بلانے کے لیے ہر حال میں اپنے آپ کو اس میں تیار کرنا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ یہ موقع اور محل اور بات کرنے کا جو انداز ہے اس میں کتنی زیادہ ہمیں اپنے اندر ایک ضبط رکھنا ہے، کیونکہ آپ کو جب اپنی بات کو طریقے سے رکھنا ہوتا ہے تو یو ہیو ٹو بی کنٹرول یور ایموشنس، آپ کو بہت زیادہ منضبط طریقے سے اپنی بات کرنی ہوتی ہے. آیت نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ کسی موقع پہ اگر آپ کو بدلہ لینا ہی ہو تو ٹھیک ہے، جو کچھ آپ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے تو آپ برابر کا بدلہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن پھر یہ کہا کہ اگر آپ صبر کرتے ہیں، اگر آپ اپنے دل کے اندر جو ایک obviously انسان ہرٹ تو ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے ساتھ زیادتی ہو، اگر آپ اس ہرٹ کو برداشت کر لیتے ہیں تو پھر لہو خیر للصابرین، تو یہ پھر صبر کرنے والوں کے لیے کہیں بہتر ہے. اس لیے کہ جب آپ برائی کا جواب نہیں دیتے یا برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی اخلاقی کامیابی شاید ہی آپ امیجن کر سکیں کہ آپ کی جو ایک مورل وکٹری ہے کہ دوسرا آدمی جو ہے وہ آپ کے ساتھ زیادتی کیے چلے جا رہا ہے، وہ زیادتی میں بڑھے چلے جا رہا ہے، اور جتنا وہ زیادتی میں بڑھ رہا ہے آپ اتنا ہی صبر میں بڑھ رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ برداشت میں بڑھ رہے ہیں. یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ انسان رویہ اختیار کرے تو پھر وہ پتھروں کو بھی پگھلا دیتا ہے. اور ایسے ایسے سورما جو انکار کرنے پہ تلے ہوتے ہیں صرف اس اچھے رویے کی وجہ سے اپنے اندر تبدیلی لے آتے ہیں. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہر انسان ایسا نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نرم رویہ بھی مسلسل اختیار کیے رہیں تب بھی وہ نرم نہیں پڑتے، لیکن ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے. اگر دوسرا آدمی سختی پہ سختی کر رہا ہے تو بہرحال ہمیں اچھے انداز سے خوبصورت انداز سے جواب اپنا دینا ہے، رسپانس جو ہے اپنا تیار کرنا ہے، کیونکہ دوسرے شخص نے آپ کے رسپانس سے لازماً اپنا رسپانس نہیں دینا. آپ کا جو رسپانس ہے وہ ایک فیکٹر ہے، اس کے اپنے اندر بھی بہت سارے فیکٹرز ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصلاح طلب ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے. اسی وجہ سے اچھائی کے ساتھ اپنے زندگی کو کنڈکٹ کرنا، دوسرے کی برائی کو نظر انداز کر دینا اور بڑے سے بڑی برائی کو نظر انداز کر دینا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان توقع کر رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ہی جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے، لوگ ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھائیں گے، لیکن ہو جاتا ہے انسانی کمزوری ہے کہ وہ بعض دفعہ اس چیز کی رعایت نہیں کرتا، اور بعض دفعہ ایک ایسی گفتگو انسان کر دیتا ہے دوسرے سے کہ جو دوسرے انسان کے لیے شرمندگی کا باعث بھی ہوتی ہے اور وہ ہرٹ بھی کرتی ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو خواتین حضرات نہ صرف یہ کہ دین کی دعوت میں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، بلکہ عمومی طور پہ اگر آپ نے اپنے اندر ایک یگانگی پیدا کرنی ہے، ایک ہم آہنگی پیدا کرنی ہے. اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن نے ان کی تحسین فرمائی ہے وہ بڑی زبردست ہے. ایک اور جگہ پہ سورہ آل عمران میں یہ کہا نا کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، یعنی اگر آپ بات کرنے میں درست خو ہوتے، یعنی اگر آپ کی جو لب و لہجہ ہے وہ اگریسو ہوتا یا ڈیمیننگ ہوتا تو یہ جو لوگ آپ کے گرد جمع ہیں، صحابہ کرام جو ہیں، جو جن پھولوں کے آپ گلے سرسبد ہیں، وہ پھول بکھر جاتے. لانفضوا من حولک، they would have just ran away. تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کی جو طبیعت کی شیرینی ہے، طبیعت کی جو مٹھاس ہے، the sweetness of your tone, this is what keeps people around you intact, this is what keeps people around you attached to you. تو اس لیے طبیعت کے اندر یہ شیرینی پیدا کرنا، مٹھاس پیدا کرنا، کڑوا پن جو ہے، درست خوئی جو ہے، اس کو اپنی ٹریننگ کرنا کہ ہم اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے اپنے دنیا میں ہم سب بڑے سے بڑے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، اگر وہ ہمارے مقصد کو پورا کرنے والے ہوں، وی ٹیک اے لاٹ آف پینس. تو آرگنائزیشنل بیہیویئر ہو یا ہیومن بیہیویئر ہو یا آپس میں تعلقات کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے کا معاملہ ہو، اس کو ہمیں ایک مسئلہ بنا کے اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہیے.
جیسے میں کہتا رہتا ہوں کہ دس از اے اسکل دیٹ آل آف اس نیڈ ٹو اکوائر. دس از اے اسکل, اٹس این آرٹ. کیسے کس موقع پہ کیسی بات کرنی ہے, کس وقت کون سے موقع کے لیے ہم نے کیا جملہ ہے جس کو انتخاب کرنا ہے, اور جملہ بھی ایسا کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس کی پرسیپشن کیا ہوگی, ہاؤ ول پیپل پرسیو اٹ. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو اس کو بہت ایک نارمل طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا خیال ہوتا ہے کہ میٹر آف فیکٹ دوسرے کو کنوے ہو جائے گا, لیکن دی ادر پرسن ہیز اے ڈفرنٹ انٹرپریٹیشن وچ یو ڈونٹ ایون, میں نے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کہا تھا, لیکن اس سے مطلب بعض وہ نکل آتا ہے. تو اتنا زیادہ اپنے آپ کو ٹرین کرنا, اتنا زیادہ اس اسکل کے بارے میں اپنے آپ کو متنبع رکھنا, وی ہیو ٹو ریئلائز کہ ایوری ورڈ کاؤنٹس, ایوری ورڈ میٹرس. اور یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے میں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسی رستہ ہے کہ اگر آپ اس طرف چل پڑے ہیں تو پھر اس میں ہر حال میں سب سے زیادہ کنٹرول آپ کو اپنی زبان پہ رکھنا ہے. اور زبان پہ جو کنٹرول ہے یہ آ نہیں سکتا جب تک خدا کے ساتھ آپ کا گہرا تعلق نہ ہو, کیونکہ خدا کے ساتھ تعلق آپ کے اندر صبر پیدا کرتا ہے. اور کنٹرول کو جو چیز واقعی کنٹرول بناتی ہے وہ برداشت ہے کہ بھئی میں اللہ کی خاطر زیادتی کو بھی برداشت کر لوں, تو وہ تبھی جب آپ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق اسٹرانگ ہوگا. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ان کے مخالفین نے بہت تنگ کیا, بہت زیادہ ہراس کیا, تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ رات کی نماز میں اٹھیں اور قم فانذر, یعنی سورہ مدثر میں یہ کہا کہ آپ نے اٹھ کے لوگوں کو انذار کرنا ہے. اس سے پہلے سورہ مزمل میں یہ کہا کہ ورتل القرآن ترتیلا, کہ آپ رات کی نماز پڑھیں, تہجد کے وقت اٹھیں, کیونکہ یہ رات کا جو اٹھنا ہے یہ انسان کے اندر ایک خاص طرح کا جزم پیدا کرتا ہے, خاص طرح کی ڈٹرمنیشن, ایک ریزالو, ایک پیشنس پیدا کرتا ہے, اور خدا سے آپ کے اٹیچمنٹ کو بڑھاتا ہے. تو the stronger you are attached with God, the better are the chances کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رستے میں جب چلیں گے, جو مشکلات پیش آئیں گی تو آپ جھنجھلاہٹ کا شکار نہیں ہوں گے, بلکہ جو بات جیسے کہنی ہے, جس موقع پہ کہنی ہے, اللہ کی مدد سے آپ کی زبان پہ وہی جاری ہو جائے گی.